موجود ہیں سلیم سچوانی صاحب، پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے، جبکہ میں چاہوں گی سلیم سچوانی صاحب آپ سے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے سلیم صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، دعا آپ سے ٹھیک ٹھاک ہے؟ الحمدللہ ہم سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، لیکن جو ملکی حالات ہیں، جو ہم عالمی جو بنگلہ دیش کی جو ابھی تازہ ترین صورتحال رہی، اس کے بعد ایک عجیب سا خوف یا یوں سمجھ لیں ایک عجیب سی سچویشن کریٹ ہو گئی ہے۔ ہر شخص یہ کہہ رہا ہے بنگلہ دیش سے سبق سیکھیں، بنگلہ دیش سے سبق سیکھیں۔ مطلب کیا ہم کیوں اس سچویشن میں آئے کہ ہمیں سبق سیکھنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، وہاں سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا، وہاں کی سپریم کورٹ کے فیصلوں کو مانا گیا، اور ماننے کے بعد پھر دوسری راہ اپنائی گئی اور ان کے جو عوام تھی، عوام کے خلاف کاروائیاں شروع کر دی گئی۔ اور یہاں پہ بھی وہی غلطی دہرائی جا رہی ہے۔ سپریم کورٹ کو فیصلوں کو ڈائریکٹلی نہیں مانا جا رہا، اس نے انڈائریکٹلی نہیں مانا ہوتا، یہ ڈائریکٹلی نہیں مان رہے۔ اب جب انصاف کو ہی ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی تو افراتفری جنم لیتی ہے۔ اور میں نے آپ سے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ 9 مئی کا بدلہ لوگوں نے 8 فیب کو ووٹ ڈال کے لیا، اور اب 8 فیب کا جو ان کو حق غضب ہوا ہے اس کا بدلہ لینے کے لیے وہ سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اگر سپریم کورٹ سے بھی ان کو انصاف نہ ملا تو پھر خدشہ یہی ہے کہ ملک میں افراتفری اور انارکی پھیلے۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا واقعات ہمارے ملک میں ہوں، مگر ہماری دعا ہے کہ سپریم کورٹ اپنے فیصلوں پہ صرف قائم رہے، بلکہ جو چیف جسٹس صاحب نے جو غلطی کی ہے، میں اپیل کروں گا ہمارے لیڈران کو بھی کہ جو بلے کا نشان لینے کی جو انہوں نے غلطی کی ہے اس کے اوپر ان کے خلاف ایک پٹیشن ڈالے، جس سے پاکستان کی عوام کے آئینی حقوق پہ ڈاکہ ڈالا تھا، تو ان کے خلاف ایک پٹیشن ڈالیں اور ان کے خلاف ایک کارروائی عمل میں لائیں۔ اچھا، ابھی جو آج جو ہوا قومی اسمبلی کے بعد سینٹ میں الیکشن ایکٹ ترمیمی بل 2024 کثرت رائے سے منظور ہو گیا، کافی شور شرابہ ہوا قومی اسمبلی میں، تو اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ اب کیا صورتحال بنتی دیکھ رہے ہیں؟ کیا اثرات مرتب کرے گا یہ؟ دیکھیں، اگر اس طریقے سے قوانین سے فیصلے تبدیل ہوتے تو 2 وزیر اعظم نااہل نہ ہوتے، اسی وقت پارلیمنٹ جو ہے نا قوانین میں تبدیل کر کے ان دونوں وزیر اعظم صاحب کو بچا لیتی۔ تو یہ تو ایک بونڈی کوشش ہے اور مزید توڑ لینے کی خواہش ہے۔ میں کہہ رہا ہوں یہ وقت گزارا جائے زیادہ سے زیادہ، اور آپ لے آئے سپریم کورٹ میں کمشنر راول پنڈی کو، کچا چٹا سامنے آ جائے گا۔ آپ لے آئے اسلام آباد کی ان 3 سیٹوں سے جو بھاگ رہے ہیں ان کو میدان میں، ان کے فارم 45 لے آئے، اب لے آئے تمام فارم 45 کو میدان کے اندر میں فیصلے ہو جائیں گے۔ اور میں ساتھ ہی ساتھ اپنے جو ہمارے لائر صاحبان ہیں ان سے اپیل کروں گا کہ وہ اس کے اوپر باقاعدہ سپریم کورٹ میں پٹیشن ڈالیں کہ جو ایم این ایس جن کے اوپر ٹریبیونل میں فارم 47 کے مقدمہ درج ہیں ان کو کسی بھی قانون سازی میں اختیار نہیں ملنا چاہیے کہ وہ کسی بھی قانون سازی کے اندر میں اپنا ووٹ ڈال سکے جب تک کہ ان کی پٹیشنز کا فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ اور گورنر نے تو کہہ دیا ہے کہ ہم عدالت سے رجوع کریں گے اس بارے میں، مگر اس بارے میں کریں گے، مگر یہ پوائنٹ اس کے اندر ریز ہونا چاہیے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جی ٹھیک ہے۔ تو اب ڈائیلاگز کا وہ جو ہم سن رہے تھے کہ اب بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ ڈائیلاگز کی بات کرنے جا رہے ہیں، مذاکرات کی بات کرنے جا رہے ہیں، تو اس طرف اب وہ راستہ بند کر دیا گیا ہے؟ دیکھیں، مذاکرات کا راستہ کبھی بند نہیں ہو سکتا، نہ بانی پی ٹی آئی نے کبھی بند کیا ہے۔ کبھی ان کو مذاکرات کی جو آفر جو آنی چاہیے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا آپ کے پروگرام میں کہ ان کو کرپشن کے خاتمے کے لیے مذاکرات کی دعوت دیں، ملک میں انصاف کے نظام قائم کرنے کے لیے مذاکرات کی دعوت دیں، ملک کی تعمیر اور ترقی کے لیے مذاکرات کی دعوت دیں۔ یہ چھپ کے بند کمرے میں جو مذاکرات کی دعوت دی جا رہی ہے وہ قابل قبول نہیں ہے کہ وہ مطلب آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ جو چیز ہے جیسی ہے وہ سامنے آنی چاہیے، عوام کے سامنے آنی چاہیے، اور یہی چیز بانی پی ٹی آئی چاہ رہے ہیں اور یہی چیز پی ٹی آئی چاہ رہی ہے، مگر یہ سامنے والے جو ہیں وہ نہیں چاہ رہے ہیں، کیونکہ ان کے مفادات ہیں۔ یہ ملک کو قوم کو لوٹنے کے لیے آئے تھے اور آئے ہوئے ہیں، ان کو لانے والے بھی ملک کو قوم کو لوٹنے کے مجرم ہیں، اور یہ تو ہے ہی مجرم۔ تو اب جب آپ کے سامنے اگر صورتحال اتنی کلیئر ہے تو اب آپ کا آئندہ کا کیا لائحہ عمل ہوگا؟ پی ٹی آئی کیا کرنے جا رہی ہے؟ کہیں کوئی دھرنا وغیرہ یا کچھ جلسے جلوس کرنے چاہ رہی ہے؟ دیکھیں، سوابی میں جلسہ کیا گیا اور آپ دیکھ لیں کہ ایسا جلسہ تھا کہ اگر پی ٹی آئی چاہتی تو ان سب کو لے کے اسلام آباد کی طرف مارچ بھی کر سکتی تھی، مگر انہوں نے جو ہے وہ تحمل کا
اور بردباری کا مظاہرہ کیا اور ان کا نگاہیں جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر ہمارے نظام انصاف پر ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارے نظام جو انصاف ہے وہ بہتری کی جانب گامزن ہے۔ ان 6 ججز کے خط لکھنے کے بعد حالانکہ ابھی تک ان کو انصاف نہیں ملا، ان کو پر جو دباؤ ڈالا گیا تھا ان مجرمین کو جو ہے ابھی تک سزائیں نہیں ملی، مگر پھر بھی پاکستانی قوم کی نظریں اس وقت نظام انصاف کے اوپر ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے نظام انصاف قائم کرے گا اور وہ نوبت نہیں آئے گی کہ ملک میں انارکی اور انتشار پھیلے۔ بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن یہ جو وزیر قانون ہیں ہمارے اعظم نذیر تارڑ صاحب، انہوں نے جب سینٹ اجلاس میں خطاب کیا، آپ نے بھی یقیناً سنا ہوگا، انہوں نے کہا کہ قانون سازی کا اختیار تو ایوان کو ہے، پھر یہ ہم 17 لوگوں کو نہیں دیں گے یہ قانون سازی کا۔ دیکھیں قانون سازی کا اختیار ایوان کو ہے، مگر ایوان کون سا؟ ایوان وہ جو عوام کا منتخب کردہ ہو، تو وہ تو کہتے ہیں عوام کے منتخب کردہ ہے۔ اسی لیے میں نے آپ سے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا کہ فارم 47 کی پٹیشن جن ایم این ایس پہ لگی ہوئی ان تمام سے ووٹنگ کا اختیار سلب کر لیا جائے، یہ پٹیشن سپریم کورٹ میں ڈالی جائے، کیونکہ آلریڈی وہ مجرم ہے، اور مجرموں کو اگر ایوان میں قانون سازی کا حق ملے گا تو آپ بتائیں کہ قانون کہاں جائے گا اور انصاف کہاں جائے گا۔ اور آپ دیکھ لیں کہ 2015 میں غیر ضروری طور پر 25,000 میگا واٹ کی جو ہے آئی پی پی ایس سے معاہدے کر کے ملک کو جو ہے پورا ڈبونے کا بندوبست کیا تھا مسلم لیگ نون کے نواز شریف صاحب نے اور مسلم لیگ نون نے۔ تو اس طرح کے لوگ جو ملک کو تباہی کی طرف لے جانے والے ہیں، آج آپ دیکھ لیں 700 ارب روپے کے انہوں نے اخراجات بڑھائے ہوئے ہیں، اور 1,000 ارب کے جو ہے کیپیٹسی مرد کی چارجز میں یہ لوگ وصولیاں کر رہے ہیں۔ 1700 ارب ڈالر، اور ہمارے پورا ملک کا دفاعی بجٹ 2,000 ارب ڈالر کے قریب ہے۔ تو آپ بتائیں ملک کا عوام کو سہولیت کی طرف لے جانے کے بجائے وہ تنزلی کی طرف لے جانے، اور ہمارے وزیر خزانہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ملک خیرات سے نہیں چلتے۔ محترم وزیر خزانہ صاحب، ملک لوٹ مار سے بھی نہیں چلتے، اور لوٹ مار سے تو قارون کے خزانے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ پاکستان کے ملک کی کیا حیثیت ہے؟ تو آپ اپنے آپ کو سدھاریں، جو 1700 ارب کا جو امیڈیٹلی آپ ملک کو قوم کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں اس کے اوپر کام کریں اور باتیں کم کریں۔ اچھا ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جماعت اسلامی نے جو دھرنا دیا ہے، حافظ نعیم الرحمان وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آئی پی پیز کے جو معاہدے کیے ہیں وہ اس نے ملک کو بڑا نقصان پہنچایا، آپ پھر اس کا مطلب حمایت کریں گے نا ان کی؟ دیکھیں دھرنے کی حمایت پی ٹی آئی نے اور عمران خان صاحب آلریڈی کر چکے ہیں، اور جب شعیب شاہین صاحب اور دیگر پی ٹی آئی کے وہاں پہ شامل کیوں نہیں ہیں؟ جب شعیب شاہین صاحب اور پی ٹی آئی کے دیگر لوگ گئے تھے دھرنے میں تو واپسی پہ ان کے اوپر گرفتاری کی کوشش کی گئی اور ان کو دھمکیاں دی گئیں کہ آپ دھرنے میں نہیں آؤ گے۔ اس طرح کے واقعات ہوئے جس کی وجہ سے وہ پی ٹی آئی کے لوگ دھرنے کی طرف نہیں جا رہے، کہ ایسا نہ ہو کہ گیہوں کے ساتھ گن بھی پس جائے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی پروگرام میں کہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ بیچارے جماعت والے بھی پی ٹی آئی کی طرح پٹ رہے ہوں۔ اچھا، تو اس وجہ سے جو ہے وہ دھرنے کے اندر مکمل طور پر باقی مکمل حمایت حاصل ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں حافظ نعیم الرحمان صاحب سے تسلیم کر رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ میں حافظ نعیم الرحمان سے گزارش کروں گا کہ وہ ساتھ مطالبہ بھی کریں کہ جو ڈیمو کی تعمیر کے اوپر جو خان صاحب کے دور میں ڈیمو کی تعمیر کا کام شروع ہوا تھا اس کے اوپر کام دوبارہ شروع کرنے کا مطالبہ بھی اس میں شامل کریں، کیونکہ اگر ڈیم تعمیر ہوں گے تو ہی ہم آئی پی پی سے چھٹکارا حاصل کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے ایٹمی بجلی گھر جو بند پڑے ہوئے ان کو بھی اوپن کرنے کا مطالبہ اس میں شامل کریں۔ تو ان تمام مطالبات میں جو ہے آپ دیکھیں کہ ہر وہ مطالبہ تاکہ ایک طرف بجلی بنے گی تو پھر وہ اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ بالکل، اس کے بعد ہمیں کرپشن کے ان کے بہت سے ثبوت ہیں، ایک جنبش قلم جو ہے نا ان کو چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، ان کو بہت سے کرپشن کے ثبوت موجود ہیں۔ سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ استعمال کریں یا نہ کریں پیسے ہم نے ملنے، اس سے بڑا کرپشن کا کیا ثبوت ہوگا کہ استعمال کریں یا نہ کریں اور ہم نے ملنے، اور ڈالر میں پیٹرول خریدنا اور روپے میں دینا ہے، اس سے بڑا کرپشن اور کیا ہوگا؟ اور اس کے علاوہ پتہ نہیں کیا کیا نکلے گا جب کاغذات کھلیں گے، جب پیپر اوپن ہوں گے تو کیا کیا نکلے گا، یہ آپ بھی دیکھیں گے، ہم بھی دیکھیں گے، اور دنیا دیکھے گی اور دنیا سمجھے گی بھی کہ ہوا۔ اور اس کے اندر جو کمپنیاں انوالو ہیں ان کے اوپر سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے، چاہے وہ آپ کی ہوں، چاہے وہ میری ہوں، چاہے ان کی ہوں، چاہے کسی کی بھی، کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے ان کمپنیز کے ساتھ میں جنہوں نے پاکستانی قوم کے 22 کروڑ عوام کو غربت کی لکیر سے نیچے دھکیلا ہے اور پاکستان کو مقروض اور مفلوج اور مفلوق الحال ملک بنا دیا ہے۔ ایسا اتنا نقصان پہنچا ان لوگوں نے پاکستان کو کہ ان کے اوپر سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے، ان کو سزائیں ملنی چاہیے۔ بالکل سزا ملنی چاہیے۔ سلیم سجوانی صاحب، پاکستان کے لیے جو بھی غلط کرے گا، پاکستان کے اداروں کے لیے جو بھی غلط سوچے گا بولے گا، اس کو سزا ضرور ملنی چاہیے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ وہ لوگ جنہوں نے آئی پی پیز کے معاہدے کیے
بتایا یہی جا رہا ہے اب تک کی جو چیزیں سامنے آئی ہیں کہ ان میں سیاسی پارٹیاں بھی ملوث رہی ہیں اور بھی بہت سارے لوگ بڑے بڑے نام سامنے آئے، تو کیسے ان پر ہاتھ ڈالا جائے گا؟ وہ تو خود حکومت کا حصہ ہے. اگر ہاں، یہ آپ نے سوال اچھا کیا، کیونکہ ان میں سے زیادہ تر جو ہے وہ فارم 47 کی پیداواروں میں سے ہیں. اچھا. اور یہ معاہدوں کے اندر زیادہ تر جو کام ہوا ہے وہ ان فارم 47 والوں کے ہی دور حکومت میں ہوئے ہیں. تو نیچرلی بات ہے وہ کیسے ہاتھ ڈالیں گے؟ اور اس وقت بھی جو فارم 47 والے بیٹھے ہیں وہ خالی جمع خرچ کریں گے، کبھی ہاتھ نہیں ڈالیں گے. ہاتھ ڈالنے کے لیے ضروری ہے سب سے پہلے یہ فارم 47 والوں کو گھروں پہ رخصت کیا جائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ بغیر امتیاز کیے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور ان کے نام قوم کے سامنے آنے چاہیے بغیر کسی دباؤ کے اور بغیر کسی اس کے ڈر کے. کیوں کہ اس میں بڑے بڑے نام شامل ہیں. معلوم ہونا چاہیے کہ قوم کو کہ کون سے بڑے نام کس طریقے سے پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے ہم وقت تیار ہیں، اور کس طریقے سے جو پاکستان کی عوام کو غربت کی لکیر کے نیچے پہنچایا گیا ہے. ٹھیک ہے سچوانی صاحب، ہم کیوں اس سوچ پر نہیں آ رہے؟ کیوں معاشی سوچ اور معاشی ترقی کی جانب قدم نہیں بڑھا رہے؟ کیا وجہ ہے؟ لیکن جو اقتدار میں رہے ہیں، جب ان کی پالیسیاں ہی ملک کو ڈبونے والی ہوں گی تو ملک کس طرح آگے جا سکتا ہے؟ یہ آپ کے سامنے ہے. اور آج تک انہوں نے سوائے موٹر وے بنانے کے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے عوام کو زراعت کے اندر میں پانی کے لیے سہولیات مل جائیں، جس سے قوم کو سستی بجلی میسر آ جائے. ڈیموں کی تعمیر جو اس پہ خان صاحب نے کام شروع کیا، اس ڈیموں کی تعمیر پہ انہوں نے کام بند کروا دیا ہے. تو آپ ان کی پالیسیاں ہمیشہ سے ایسی رہی ہیں. آپ ڈے آف 1992-88 سے جو پالیسیاں بنتی ہوئی آ رہی ہیں، کوئی دورست پالیسی نہیں بنائی گئی ہے. اور جس وقت نواز شریف صاحب کو لایا گیا تھا، اور لانے والے جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تھے وہ صرف اس بیس کے اوپر سے لائے تھے یہ کھائے گا بھی صحیح اور کھلائے گا بھی صحیح. اس کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا ان کے پاس، کیونکہ محمد خان جونے جیسا بندہ جو ایک ایماندارانہ شکل میں قوم کو فائدے میں لے گیا تھا، پاکستان کو پروفٹ میں لے آیا تھا، اس بندے کو جو ہے نا انہوں نے جنبش قلم جو ہے نا انہوں نے آؤٹ کر دیا. وہ فرانس سے دورہ کر کے آ رہا، اس کو ایئرپورٹ سے ہی لے جا کے انہوں نے اریسٹ کر لیا. اس طریقے کے جب اقدامات جب محب وطن لوگوں سے ہوں گے. آج ابھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو کیا نام تھا ان کا جو فون پہ تھے جماعت نجیب ایوبی صاحب کہ ہماری تحریک جو ہے جیل میں جانے والے کے لیے نہیں ہے. ہم کہتے بھی نہیں ہے کہ آپ جیل میں جانے والے کے لیے تحریک چلائیں. جیل میں جانے والا وہ ہے جس نے جی ڈی پی گروتھ 6.1% پہنچائی تھی. جیل میں جانے والا وہ ہے جس نے ڈیموں کی تعمیر کے اوپر جو ہے کام شروع کیا تھا تاکہ عوام کو زراعت کے لیے پانی ملے اور عوام کو سستی بجلی ملے. جیلوں میں جانے والا وہ ہے جو جب گیا ملے تھے تو اس کو 9 ارب ڈالر ملے تھے، جب گیا تو 18 ارب ڈالر قوم کے خزانے میں چھوڑ کے گیا ہے. جیلوں میں ڈالنے والا وہ ہے جو 1 سال سے تکالیف برداشت کر رہا ہے، مگر وہ کہہ نہیں رہا ہے کہ مجھے تکالیف سے باہر نکالو اور مجھے جو ہے نا یہ سہولت ملنی چاہیے، وہ سہولت ملنی چاہیے. مگر میں اس وقت ان کی خان صاحب کی بات کو ایک طرف رکھ کے میں یہ کہوں، اپیل کروں گا ہمارے لائر صاحبان کو اور ہمارے جو لیڈر صاحبان ہیں ان سے کہ وہ خان صاحب جیل میں 1 کلاس خان صاحب کا آئینی اور قانونی حق بنتا ہے، وہ ایک پٹیشن ڈالیں اور خان صاحب کے لیے 1 کلاس لیں جو کہ ان کا آئینی اور قانونی حق بنتا ہے. وہ ان کو کھانے پینے کی تکالیف وہاں پہ پہنچائی جا رہی ہے، وہاں پہ بیمار ہوتے ہیں تو علاج معالجے کی سہولت نہیں دی جا رہی ہے، اور چھوٹے سے کمرے میں ان کو بند رکھا گیا ہے جہاں پہ ان کو جو ہے نا گرمی اور دیگر پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے. کیڑے مکوڑوں اور پانی آ رہا ہے کہیں سے، اس طرح کی تکالیف وہ برداشت کر رہے ہیں. عامر فاروق نے آج رپورٹ طلب کی ہے نا؟ رپورٹ نہیں چاہیے، 1 کلاس ان کا حق بنتا ہے. وہ جسٹس عامر فاروق صاحب 1 کلاس دیں جو ان کا آئینی اور قانونی حق بنتا ہے. بالکل. سلیم سچوانی صاحب کچھ بات کرنا چاہ رہے تھے. سلیم سچوانی صاحب بتائیے گا، اب آپ کا ٹائم ہے، اب آپ بولیے کیا کہنا چاہ رہے تھے. دیکھیں، پولیٹیکل پارٹی سے کبھی بھی خان صاحب نے انکار نہیں کیا. انہوں نے ہمیشہ اپنا ایجنڈا دیا ہے کہ ان نکات پہ بات کرنی ہے، مگر سامنے کی طرف سے کوئی ایجنڈا نہیں آیا کیونکہ ان کا ایجنڈا کیسز میں NRO لینے کے سوا اور کچھ نہیں رہا تھا. اچھا. اور اب بھی آپ دیکھیں تو ان کا ایجنڈا جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے. وہ خان صاحب نے اب بھی اپنا ایجنڈا دیا ہو کہ میں ان 3 نکات پہ بات کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر سامنے سے کوئی 3 نکات نہیں ہے کہ ہم ان 3 نکات کے اوپر بات کریں گے جس سے ملک میں بہتری آئے گی، جس سے ملک میں کرپشن ختم ہوگا، جس سے ملک میں نظام انصاف قائم ہوگا. تو ان کی نیتوں میں فطور تو اسی وقت ظاہر ہو جاتا ہے کہ عوام سے چھپ کر بند کمروں میں جو مذاکرات کرنا چاہتے ہیں اب یہ سلسلہ اب ختم ہونا چاہیے اور خان صاحب ختم کرنا چاہتے ہیں. اس لیے وہ اپنا ایجنڈا سب سے پہلے پیش کرتے ہیں قوم کے سامنے، بھائی ہم ان باتوں پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. اور جہاں تک یہ آج کی حکومت ہے تو آج کی حکومت خود قائم نہیں ہوئی ہے، ان کو لانے والوں نے قائم کی ہے.
تو ہم لانے والوں سے ہی بات چیت ہونی چاہیے اصولاً تو, جو لائے اور جنہوں نے ملک کو ڈبویا, بات چیت بھی انہیں سے ہونی چاہیے. یہ تو وہ کیا پتلی تماشا, ڈوڑے تو پیچھے سے ہلائی جا رہی ہیں, ادھر کر رہے ہیں تو ادھر ہل رہے ہیں, ادھر کر رہے ہیں تو ادھر ہل رہے ہیں, تو پتلی تماشا چلا ہوا ہے ان کا. تو اس وقت تو یہ اس پوزیشن میں بھی نہیں ہے کہ کوئی بات کر سکے. ان کو بولیں گے کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جائیں گے, خیبر پختونخوا میں کیا صورتحال ہے, وہاں پر کیوں وفاق کے ساتھ ٹکراؤ کی سچویشن بن رہی ہے؟ دیکھیں وفاق ہے کہاں, وفاق تو ہے ہی نہیں ہمارے پاس اس وقت ہمارے پاس فارم 47 کی جعلی حکومت ہے. سلیم صاحب اس وقت ہمارے پاس ایک فارم 47 کی جعلی حکومت ہے. اگر یہ وفاق ہوتا تو اس سے بات چیت ہوتی. اچھا دیکھیں, آپ ٹکراؤ کی پوزیشن نہیں, آپ سیاسی جماعتوں کو مانتے نہیں, یہی ابھی بات ان کا مطالبہ شاہ زمان صاحب کہتے ہیں. صوبہ سرحد میں جو خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے ان کا مطالبہ کیا ہے کہ بھائی جو ان کا حق بنتا ہے ان کو حق دیا جائے. اگر وہ حق دے دیں یہ فارم 47 والے تو میرے خیال ان کا ٹکراؤ بھی نہیں ہوگا, مگر یہ حق نہیں دیں گے تو مطالبات پیش ہوتے رہیں گے اور ٹکراؤ ہوتا رہے گا. اچھا, سیاسی جماعتوں سے آپ کے اختلافات, آپ سیاسی جماعتوں کو نہیں مانتے, آپ وفاق کو نہیں مانتے, تو کس سے پھر معاملات تو کبھی بھی نہیں کہا کہ سیاسی جماعتوں کو نہیں مانتے. میں نے آپ سے پہلے بھی تھوڑی دیر پہلے بھی یہی کہا کہ سیاسی جماعتیں جو اپنے آپ کو سیاسی جماعتیں مانتی ہیں, جو کہتی ہیں ہم پاکستانی عوام کی پارٹیاں ہیں, تو بھائی وہ پاکستان کے عوام کے لیے مطالبات پیش کریں نا کہ خان صاحب اب پاکستان کی عوام کی بہتری کے لیے ہم یہ ایجنڈا دے رہے ہیں, آؤ مل کے بات کریں. تو کچھ دیں تو صحیح نا وہ ایجنڈا. جماعت اسلامی بیٹھی ہے نا عوامی مسائل حمایت کا اعلان کیا نا خان صاحب نے, ان کے دھرنے کی حمایت کا اعلان کیا. ٹھیک ہے, تو اس سے زیادہ انہوں نے یہاں تک کہا کہ جھنڈے نہیں لے کے جاؤ تو بھی آپ جاؤ جماعت کے دھرنے میں, حالانکہ اس کا پولیٹیکل فائدہ جماعت کو ہوگا, مگر پھر بھی انہوں نے یہ نہیں کہا. انہوں نے کہا بغیر جھنڈے کے بھی جاؤ اگر آپ کو جھنڈوں کے ساتھ روکا جاتا ہے. تو خان صاحب کا دل بڑا ان معاملات میں جہاں عوام کا بینیفٹ ہو, مگر بات وہی آ جائے گی کہ 22 سال کے بعد یہ عوام کا بینیفٹ ان کو یاد آیا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی. جب کہ آپ اور ہم اپنے پروگرام میں تقریباً دیگر پروگرام میں 2.5-3 سال سے ہم اس پہ شور مچانے کے پاکستان جو ڈوب رہا ہے اس میں IPPs کا بڑا رول ہے. ٹھیک ہے.